دوستو، پیغمبر یونس علیہ السلام کا واقعہ، جس کا کچھ حصہ تو خود قرآن میں مذکور ہے اور کچھ حدیث و تاریخ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں رہتی تھی۔ ان کی تعداد قرآن کریم میں 1,00,000 سے زیادہ بتائی گئی ہے، جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا، لیکن انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ قوم کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب متفق ہوئے کہ ہم نے کبھی بھی یونس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات جھٹلانے کے قابل نہیں۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو صبح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر چھا گیا اور آسمان کی فضا سے نیچے ان کے قریب اترنے لگا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی سچے دل سے توبہ اور استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے نکل کر ایک میدان میں چلے، عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع ہو گئے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ اور استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو جائے اور وہ اپنے کلام پر کوئی گواہ پیش نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ دوستوں، انبیاء علیہ السلام ہر گناہ اور معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت اور طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ اس وقت یونس علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میں نے خدا کے حکم سے اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا۔ اپنی جگہ واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، اور اگر جاؤں گا تو قوم کے قانون کے مطابق قتل کر دیا جاؤں گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ جب بحر روم کے کنارے پر پہنچ گئے، وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب دریا کے بیچ میں پہنچی تو اچانک ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے چلتی ہے۔ کشتی والوں نے آواز لگائی کہ ہماری کشتی کی جانب اللہ کی یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو ایک کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب مصیبت میں نہ آ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کسی کشتی میں سوار ہونا ایک خوف کی وجہ سے تھا، خدا کے حکم سے نہیں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا۔ یہ عمل حکم الہی کے مطابق نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ قرآن میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ اتفاقاً قرآن میں یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ ان لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی، لیکن ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرآن اندازی اور اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرآن میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی کشتی کے کنارے منہ پھیلائے ہوئے لگی ہوئی تھی کہ دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس کا جسم جو تیرے پیٹ میں رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں،
بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کا گھر بنایا ہے۔ یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ اس حالت میں انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا اور بالکل صحیح سالم یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے ان کے بدن پر ایک بھی بال باقی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک لوکی کا پودا اگا دیا، جس کے پتوں کا سایہ یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گیا، اور ایک جنگلی بکری خدا کے حکم سے صبح اور شام ان کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس طرح پیغمبر یونس علیہ السلام کو اس کوتاہی پر تنبیہ ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو پورا حال معلوم ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھا پیغمبر یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور بڑوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔